تو 2-3 چیزیں ان پہ کمپرومائز نہیں کرو. آپ کی اجازت کے بغیر کسی مرد سے بات نہ کرے, یہ ڈینجرس ہے. یہ قابل جو میں بیان کیا نا, باؤنڈری ہونی چاہیے, یہ ڈینجرس ہے. اتنا بھی براڈ مائنڈیڈ بننے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. دوسرا, آپ کی مرضی کے بغیر کہیں جائے نہیں. آپ کو پتا ہو کہ کہاں ہے. ایسا نہ ہو کہ جی وہ سوئٹزرلینڈ چلی گئی ہے گھومنے پھرنے کے لیے, آپ کو پتہ ہی نہیں, آپ سمجھ رہے انڈا موڑ سے ہو کر آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا. پتہ ہی نہیں بندے کو بیوی ہے کہاں, تو بیگم باؤنڈ ہے آپ کے لیے, وہ آپ کو آپ کی اجازت سے جائے گی, ٹھیک ہے نا. تیسری بات یہ کہ آپ کی استطاعت سے زیادہ خرچہ نہ کروا رہی ہو. اگر اس بیس پہ روز روز جھگڑے ہو تو آدمی پاگل ہو جاتے ہیں. استطاعت سے زیادہ تو کوئی بھی نہیں کھلا سکتا نا. یہ 2-3 موٹی موٹی چیزیں ہیں. اور دیندار آدمی کے لیے پردہ بھی کرتی ہو. دیندار آدمی یہ بے پردی والی بغیرت برداشت نہیں کر سکتا. اس میں تھوڑا فرق ہے دیندار اور بے دین کا. تو اور نماز, ہماری رائے میں نماز پہ بھی ہم کمپرومائز, نماز بے نمازی نہیں چلے گا بھائی ہمارے ساتھ. نماز پڑھنی ہے, پردہ کرنا ہے, شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہیں نکلنا. 3 چیزیں کر رہی ہے, بہت اچھی نیک بیوی مل گئی, بس گزارا چلاؤ اس کے ساتھ. ابا اماں کی خدمت کرنی چاہیے, نہیں کر رہی آپ خدمت کر لو. ابا ہاں برا بلا نہ کہتی ہو, ایسا نہ ہو کہ ابا کو جا کے سنا رہی ہو, اماں کو جا کے صلواتیں یہ غلط ہے. خدمت نہیں کر رہی تو بولو اس نے اپنے باپ کی نہیں کی, تو یہ میرے باپ کی کہاں سے کرے گی. اور آپ کون سا اپنے باپ کی خدمت کر رہے ہو میرے بھائی, آپ کہاں اپنی ماں کی خدمت کرتے ہو. پہلا حق تو بیٹے کا ہے کہ اپنی ماں کی خدمت کرے. سارا دن کبھی پوچھتا ہے نہیں, بیوی پہ آگے روب جماتا رہتا ہے. تو عورت کو چاہیے کہ اپنے ساس سسر کی خدمت کرے, اس کی اخلاقی ذمہ داری ہے. لیکن نہیں کر رہی تو اس بنیاد پہ طلاقیں بولو بھائی مت دو, گھر مت اجاڑو. یہ سیزن, اسی فیشن چل رہے ہیں آج کل مارکیٹ میں, اسی قسم کی بہویں اویلیبل ہے. آپ اگر جاؤ گے تو آرڈر پہ بھی نہیں بنتی آج کل وہ والی جو پرانے زمانے کی بہویں ہوتی. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے, چلاؤ گزارا. تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ نہیں بنتی, لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں بھائی, بیگم کو الگ. تو میں نے گھر میں کہا ہوا ہے کہ بیٹے بالغ ہوں گے الگ رہیں گے, ہم خود ملنے چلے جایا کریں گے بہو سے. کی کزن سے بالکل بھی دل مائل نہیں ہے تو منع کر دو. پھر آپ بہتر ہے کہ مان لو جہاں ماں باپ کہہ رہے ہیں وہاں زیادہ فائدہ ہوتا ہے. لیکن بعض دفعہ بالکل دل مائل نہیں ہوتا, زندگی کی رونق چھن جاتی ہے, عذاب میں آ جاتے ہیں لوگ. ایسی صورت میں ایک دفعہ اڑ جانا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے بنسبت ساری زندگی روتے رہنے کے. تو بالکل ہی دل مائل نہیں ہے, تھوڑا بہت بھی دل مائل ہے تو کر لو. جب شادی ہوتی ہے محبت پیدا ہو جاتی ہے, ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ تو زیادہ اچھا ہے. میرے گھر میں بچے کی ولادت ہے, چور محمد کوئی مسئلہ یہ ہے کہ ہاسپٹل والے زیادہ تر کیس آپریشن کی طرف لے کر جاتے ہیں, اس میں کیا کرنا چاہیے. یہ بالکل صحیح بات ہے. باہر ملکوں میں اگر آپریشن کر دینا ڈاکٹر کیس ہو جاتا ہے اس کے خلاف. ہمارے ملک میں کچھ بھی نہیں ہوتا. تو گائنی کی ڈاکٹر اور قصائیوں میں تھوڑا سا ہی فرق رہ گیا ہے. اب کچھ گائنی کی ڈاکٹر اچھی ہیں جو آپریشن نہیں کرتی, وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا کیونکہ میں پھر یہاں کمرشل ہو جاؤں گا اور کسی کا کاروبار. اور پھر دوسری بات یہ کہ آج وہ اچھی ہیں کل خراب ہو جائیں, نیت بدلتے ہوئے دیر تھوڑی رکھتی ہے. تو اس لیے خود تلاش کریں, پتہ کرائیں بھئی ایسے ڈاکٹر زیادہ تر لیڈی ڈاکٹر کہاں ہیں جو نارمل ڈیلیوری کے کیسز زیادہ ہیں. ہم نے بھی ایسے ہی تحقیق کی تھی, تو پھر وہاں چلے جائیں آپ. میرے ساتھ تو ایسا ہوا تھا, جب ابھی تو 19 تھے نا, الحمدللہ 19 اللہ کا شکر ہے کمپلیٹ ہو گئے. جب 17واں کی بات چل رہی تھی تو میں یورپ میں تھا, تو لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا 100% آپریشن ہے. تو ہمارے گھر والوں نے ہمت کی, ہم نے کہا نہیں. تو عین وقت پہ میری ساس بھی تھی اور بھی رشتہ دار خواتین تھی, انہوں نے ہاسپٹل چینج کیا, الحمدللہ نارمل ڈیلیوری ہو گئی. ہمارے سامنے تو خود بھگتے ہوئے ہیں بھائی ہم, اور دوستوں کے بھی بہت کیس ہیں. تو اب آدمی ڈاکٹر سے لڑ نہیں سکتا اس موقع پہ, کیونکہ بعض جینین کیس بھی ہوتے ہیں, واقعی وہ آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے, اس میں بچے کا مرنے کا خطرہ ہوتا ہے یا ماں کے مرنے کا, لیکن ایسے 1000 میں ایک ہوتے ہیں. تو اب آپ ان 1000 میں ہیں یا نہیں ہے, تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ عین وقت پہ آپ ڈاکٹر سے لڑیں, بلکہ شروع میں ہی ایسی لیڈی ڈاکٹر کا انتخاب کریں جس کے بارے میں آپ کو پتا ہو کہ ان کے ہاں 99% کیس نارمل ہوتے ہیں. تو ایسی کلینک یہاں بھی ہے, گلشن اقبال میں کلینک ہے, ادھر بھی ہے, یہاں پہ ڈسکو موڑ سے آگے ایک ہاسپٹل ہے ادھر بھی ہے. تو اس طرح کی کوئی ڈاکٹر دیکھ لیں, آپ خود ہی تلاش کریں, تو امید ہے کہ انشاءاللہ نارمل. آپریشن سے بچے کے نقصانات بہت ہیں. ابھی کل بھی ایک لیڈی ڈاکٹر کا بڑا اچھا ایک بیان آیا ہے, اس کی ایک پوڈ کاسٹ ہے, اس میں اس نے کہا ہے جو بچہ نارمل ڈیلیوری سے ہوتا ہے وہ اسٹریس برداشت کرتا ہے, اس کے لنگس مضبوط ہوتے ہیں, اور جو آپریشن سے ہوتا ہے اس بچے کے لنگس کمزور ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نیچرل ہی ہے بھائی, نیچرل کا کوئی آلٹرنیٹ دنیا میں نہیں ہے, اور باہر ملکوں میں نیچرل ہے.
وہاں عورت کہہ رہی ہوتی آپریٹ کرو, ڈاکٹر کہہ رہے ہوتے نہیں, ان کو پتا ہے ہم پہ کیس ہو جائے گا. یہاں تو پوچھنے والے ہی کوئی نہیں ہے. ایسے ایسے میں آ رہے ہیں آپریشن میں, گردہ ہی پی گئے ایک. صحیح ہے نا, سمجھ رہے ہو, تجربہ کی آنکھ پہ آنکھ ضائع کر دی. ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں ماشاءاللہ. مولانا طارق جمیل صاحب کو بیان کرنے سے روک دیا گیا اور پھر وہ پنڈال میں نہ پہنچ سکے, اس لیے رکاوٹیں بھی کھڑی کی گئی ہیں. ایسا کیوں کر رہے ہیں کابر تبلیغ؟ معین اختر سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے ماموں کیا کرتے ہیں, اس نے کہا ماموں کی باتیں ماموں سے پوچھو. میں نے اپنے گھر آنے سے روک دیا ہوتا حضرت کو, آپ پوچھتے اتنے بڑے بزرگ کو آپ نے کیوں نکالا. تو تبلیغ کے اپنے اصول اور آداب ہیں. بہتر پتہ ہے کیا ہے کہ لفڑے میں پڑو ہی نہیں. ہم سے قیامت کے دن اس بارے میں سوال نہیں ہوگا. ہمارے لیے دونوں قابل احترام ہے بس. باقی جہاں اجتماعی نظم ہوتا ہے وہاں بہت ساری چیزوں کو لے کے چلنا پڑتا ہے. تبلیغ والوں کا ایک نظم ہے, ایک سسٹم ہے, ان لوگوں کا ایک پورا ایک نظام ہے, وہ تھوڑی اس نظام کو آگے پیچھے ہونے دیتے ہیں. جو اصولی طور پر ایک بات ہے جو بالکل بدیہی طور پہ غلط معلوم ہوتی ہے, دیکھو جہاں بھی انسان ہوتے ہیں آپس میں اختلاف ہوتے ہیں, لیکن میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. وہ میڈیا کی زینت نہیں بننا چاہیے. جو بھی روٹی کھائے گا, گوشت کھائے گا, کچھ نہ کچھ. اللہ نے صحابہ میں اختلاف کیوں کروایا؟ حالانکہ وہ تو رحماء بینہم ہے نا, تاکہ امت کے پاس یہ بھی ایک رہے بھئی یہ بھی ہو سکتا ہے. تو اہل سنت والجماعت نے کیا کیا جب صحابہ میں اختلاف ہو, بھئی دونوں ٹھیک ہیں, جو غلط فہمیاں تھیں ہو گیا اختلاف, تبھی ہم حضرت علی کو بھی جنتی اور سیدنا معاویہ کو بھی, سیدنا علی کو بھی جنتی, سیدنا معاویہ کو بھی جنتی. تو اس لیے لفڑے میں نہ پڑیں, زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب نام شیریں زادہ میرے والد صاحب کی زمین اور آپ اس حق میں بہتری کی دعا کر دیں, اللہ تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے. دل سے دعا ہے بھائی, اللہ ان کو صحت عطا فرمائے. اگر رشتہ داروں میں کوئی غریب ہو تو اس کی مدد کے لیے زکوٰۃ دے سکتے ہیں. زکوٰۃ بتا کے دینی چاہیے, غریب ہو تو دے سکتے ہیں, ڈبل ثواب ملے گا. بتا کے نہ دیں, اس کو ہدیے کے نام پہ دیں. دل میں زکوٰۃ کی نیت کریں, زبان سے کہیں گفٹ ہے. اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے یا نہیں, شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ دونوں طرح کی حدیثیں ہیں. کچھ حدیثوں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اپنے حق کے لیے لڑنا چاہیے. جیسے حدیث میں آتا ہے من قتل دون مالہ فہو شہید. صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ میرا مال چھیننے کوئی آئے تو میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لڑو. فرمایا وہ بھی لڑ رہا ہے, فرمایا تم بھی لڑو. فرمایا وہ قتل کی کوشش کرتا ہے, فرمایا تم قتل کر دو اس کو. جان بچانے کے لیے قتل کر رہے ہیں نا, تو آپ نے فرمایا تم قتل کر دو گے وہ جہنم میں جائے گا, اس نے پہل کر کے تمہیں مار دیا, تم شہید ہو جنت میں جاؤ گے. یہاں کیا ترغیب ہے؟ بولو, حق کے لیے لڑنے کی. دوسری طرف حدیث میں آتا ہے جو حق پر ہونے کے باوجود اپنا حق چھوڑ دے, جھگڑا نہ کرے, اپنے حق سے دستبردار ہو جائے, میں اس کے لیے جنت میں ضمانت لیتا ہوں, جنت کے بیچ میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں. اب بھائی ایک حدیث میں آ رہا ہے اپنا حق ہر قیمت پہ لو, دوسری میں آ رہا ہے چھوڑ دو. تو دونوں کا مطلب الگ الگ ہے. جہاں حق نہ لینے میں فساد کا خطرہ ہو, اگر لوگ ڈاکوؤں کو, چوروں کو پیسے دیتے رہیں, سزائیں نہ دیں, تو چور اور چوری اور ڈکیتی بڑھے گی. تبھی ہم کہتے ہیں ڈاکو جب کوئی سنیچنگ, موبائل سنیچنگ کر رہے ہو تو پکڑ کے معاف نہ کرو اس کو. معاف کر دیا وہ کل دوسرے بندے کو مارے گا. بہنیں اگر اپنا حق چھوڑنا شروع کر دیں, بھائیوں سے وراثت نہ لیں, تو یہ ظلم اور زیادہ بڑھے گا. تو ہم بہنوں کو کہتے ہیں لو وراثت, تاکہ وراثت بہنوں کو دینے کا رواج سوسائٹی میں بڑھے. اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپنا حق لینے سے فساد کا خطرہ ہوتا ہے. سوسائٹی میں فساد کم نہیں ہوتا بلکہ بڑھتا ہے, تو وہاں چھوڑ دو حق. جیسے کوئی اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے, اجتماعی نظم میں خلل آ رہا ہے آپ کی وجہ سے, اگرچہ آپ پہ ظلم ہوا ہے, حق چھوڑ دو بھائی. کیونکہ اگر اس ظلم کے مقابلے میں آپ کھڑے ہوئے تو وہ اور زیادہ بڑھے گا. جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم حاکم, اجتماعی نظم ہے نا, حکومت کا ایک نظم ہے. صحیح حدیث ہے یہ, صحیح مسلم کی حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں میں, کہ ایک ظالم حاکم ہے, حکومت ہے, اسٹیٹ ہے, اب اس کی اطاعت کرنی ہے. بعض دفعہ کیا ہوتا ہے وہ آپ پہ ظلم کر رہا ہوتا ہے, اب آپ نے فوج لے کے اس کے اوپر چڑھائی کر دی, قتل و غارت کا ایسا بازار گرم ہوگا کہ ملک دو ٹکڑوں میں اور حکومت بھی ایسی کی تیسی ہو جائے گی جو ہوتی رہی ہے ماضی میں. بھائی اجتماعی نظم ہے, فساد ہوگا سوسائٹی میں, اس سے بہتر ہے, نبی نے صحیح حدیث ہے, اپنے الفاظ نہیں ہے, لہذا جو بھی اعتراض کرنا ہے پھر سوچ سمجھ کے کرنا. تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ظالم حکمران ہم پہ مسلط ہوں تو ہم
کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اطاعت کرو، یعنی جائز چیزوں میں، ناجائز میں نہیں، اطاعت کرو۔ یا رسول اللہ اگر وہ ہم پہ ظلم کرے، فرمایا وَإِن ضَرَبُوا ظَهْرَكَ، تمہاری پشت پہ کوڑے بھی مارے تو تم نے صبر کے علاوہ کچھ بھی نہیں، حق بات کہنی ضرور ہے۔ تو یا رسول اللہ وہ فاسق فاجر ہو، فرمایا اس کو اللہ پہ چھوڑ دو، اس سے اللہ انتقام لے گا۔ اس سے کون انتقام لے گا؟ اللہ۔ وجہ کیا ہے؟ ایک اجتماعی نظم ہے بھائی، اس میں اگر آپ نے یہ کام شروع کر دیا تو سارا سسٹم ہی خراب ہو جائے گا۔ وہاں اپنے حق کو چھوڑ کے اللہ سے حق مانگو اپنا۔ آپ تبلیغی جماعت میں نکلے ہوئے ہو، آپ کا حق ہے کہ امیر صاحب 2 دن ہو گئے کدو کھلاتے ہوئے، آج گوشت کھلا دو، ہم اتنے غریب لوگوں کی جماعت نہیں ہے، آج گوشت کھلا دو۔ حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ آج ہمیں نہاری کھلا دو، امیر کا آرڈر نہیں، کدو ہی کھانا ہے آپ نے۔ ظلم ہے بھائی، ہے جو پیسے بھی گوشت کے ہیں تو کدو کیوں کھلا رہے ہو؟ لیکن وہاں پھڈا کرو گے آپ کے، نہیں جی مجھے گوشت چاہیے، مجھے انڈے چاہیے، سارا نظم خراب ہوگا، جھگڑا ہوگا، گشت وشت گیا، غیبتیں شروع ہو جائیں گی، یار یہ کیسا امیر ہے۔ تو وہاں کیا کرنا ہے؟ اللہ کے لیے کیا کھا لو بھائی؟ کدو کھا لو آج، اور کل بھی امید رکھو کیا ملیں گے؟ کدو ملیں۔ یہاں اجتماعی نظم ہے۔ بعض دفعہ باپ ظلم کر رہا ہوتا ہے، کیا آپ باپ کے ساتھ سے لڑے یار؟ آدمی کیا انتقام لے؟ اللہ کی خاطر اس کے احسانات زیادہ ہیں بھائی۔ ہمیں یاد ہے ہمارے استاذ جہاز میں سفر کر رہے تھے، انہوں نے واقعہ سنایا، اب جہاز میں سیٹ پہ جھگڑا ہو گیا، یہ میری سیٹ ہے، وہ کہہ رہے میری سیٹ ہے، اتنا جھگڑا ہو گیا، وہ تو نمبر لکھے ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا وہ وجہ کیا بنی اس کی۔ تو ایک وہ دونوں عربی تھے، لڑ رہے تھے، تو ہمارے استاذ گئے، انہوں نے جا کے عربی میں وہ حدیث پڑھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود اپنے حق سے دستبردار ہو جائے، میں اس کے لیے جنت میں گھر کی ضمانت لیتا ہوں۔ عربی تھا، اس نے حدیث سنی، اس نے بولا میں نہیں لے رہا یہ سیٹ۔